تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسانوں سے پوچھیں، جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے، آج انڈسٹری سے پوچھیں، آج نوجوانوں سے پوچھیں، آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں، جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں، کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں، جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں، یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے، آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود، اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے، لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی، مجھے وہ تینوں کا پتا ہے، انہوں نے مل کے کی تھی، لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہیں. آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی، جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے، جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں، وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا، لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی، وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی ہے مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف، اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو FIR ہوئی، جو FIR پولیس نے دی ہے، وہ FIR کیا؟ وہ مذاق ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے FIR کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں، دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں، اکیلا تھا. اچھا، وہ بھی اتنا بیوقوف ہے، جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو، وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں، یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا، کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم،
آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا، یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں. میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا، میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی، قرآن میں کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے، میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس سے مرضی آج پوچھ لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، پروفیشنل سے پوچھ لیں، اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہے سوائے ایک حل کے، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے اب اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے، کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز، صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی، جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں، جدھر تھانہ، کچہری، پٹواری کی سیاست نہ ہو. کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے. اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری